الحمد لله الذي رفع السماء بغير عماد وبسط الأرض فراشا وخلق لها الأوتاد. أما بعد. فرقہ کیپٹن مسعود الدین عثمانی، فرقہ پنجپیری، اسی طرح فرقہ غیر مقلدین، ان تمام حضرات کا موقف و نظریہ یہ ہے کہ مریض پہ دم کرنا جائز، لیکن گلے میں تعویذ لٹکانا ناجائز، حرام اور شرک ہے. دلائل سے پہلے بطور تمہید 3 اہم اصول و قواعد یاد رکھیں تاکہ مسئلہ تعویذ کے سمجھنے میں آسانی ہو. قاعدہ اول، ادویات و علاج کی تمام اقسام جو آج کل رائج ہیں یا آئندہ ایجاد ہوں گی، سب کے سب جائز ہیں، بشرط کے خلاف شریعت نہ ہو اور دین اسلام میں ممنوع نہ ہو. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں علاج بالنار اور علاج بالماء یعنی آگ اور پانی کے ذریعے علاج کیا جاتا تھا، لیکن بعد میں لوگوں نے تجربات کی بنیاد پر قسم قسم کے علاج ایجاد کیے اور مختلف قسم کے انگریزی ادویات ایجاد کیے اور کرتے جا رہے. تو اب اگر کوئی شخص یہ سوال کرے کہ میرے سامنے انگریزی ادویات کا قرآن و حدیث سے ثبوت پیش کر، یہ ٹیکا، یہ گولیاں، یہ کیپسول اور یہ آپریشن کہاں سے ثابت ہے؟ اگر ثبوت پیش نہیں کر سکتے تو یہ علاج بدعت ہے، شرک ہے، ناجائز اور حرام ہے. تو یقیناً ایسا کہنے والا شخص احمق تصور کیا جائے گا، کیونکہ علاج اور ادویات جتنے بھی ایجاد ہیں اور ہوں گے بعد میں، سب کے سب جائز ہے، بشرط کے خلاف شریعت نہ ہو اور دین اسلام میں ممنوع نہ ہو. لہذا معلوم ہوا کہ ادویات و علاج کے معاملات میں ثبوت طلب کرنا حماقت ہے. بالکل اسی طرح جاڑ پھونک اور تعویذات کے بارے میں ثبوت طلب کرنا بھی حماقت اور جہالت ہے، کیونکہ یہ بھی ایک قسم کا علاج ہے. صرف یہی لحاظ رکھا جائے گا کہ وہ چیز خلاف شریعت نہ ہو. قاعدہ دوم، اکثر اوقات فرقہ غیر مقلدین اور پنجپیری حضرات ہم سے جواز تعویذ کے متعلق قرآن و حدیث سے ثبوت مانگتے ہیں. حالانکہ یہ غلط ہے، کیونکہ ثبوت کا مطالبہ وہاں ہوتا ہے جہاں کرنے والا کسی کام کو نیکی، ثواب اور عبادت سمجھ کر کر رہا ہو. مثلا جو لوگ قبر پر آذان دے رہے ہیں، اس سے آپ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ یہ چیز قرآن و حدیث سے ثابت کر. یہ قبر کی اذان کہاں سے ثابت ہے؟ کیونکہ قبر پہ اذان دینے والا اپنی اذان کو دین و عبادت سمجھ رہا ہے. یا جو لوگ اذان کے اول و آخر میں صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، ان سے آپ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ یہ چیز قرآن و حدیث سے ثابت کر، کیونکہ کرنے والا اس کام کو کار ثواب اور دین سمجھ کر کر رہے ہیں. لیکن جاڑ پھونک کرنے والا، اسی طرح تعویذات لینے دینے والا ان باتوں کو دین، عبادت اور کار ثواب سمجھ کر نہیں کر رہے، بلکہ دونوں کی نیت علاج کی ہے، نہ کہ ثواب کی. دیکھیں، ایک آدمی عامل کو کہہ رہا ہے کہ میرے سر میں درد ہے، مجھے دم کیجیے. دوسرا کہہ رہے ہیں مجھے بخار کا تعویذ دیجیے. اب ظاہر ہے کہ یہ تو علاج ہے، نہ کہ عبادت. آپ نے آج تک کسی کو نہ دیکھا ہوگا جو پل صراط پر آسانی سے گزرنے کے لیے تعویذ مانگ رہا ہوں، یا قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے تعویذ مانگ رہا ہوں، یا کہہ رہا ہوں کہ مجھے ایسے تعویذ دے دو جس سے میں دوزخ سے نجات پاؤں. لہذا قرآن و حدیث سے ثبوت تب مانگا جاتا ہے جب کسی عمل کو دین سمجھا جاتا ہو، اور جہاں کسی عمل کو دین نہیں بلکہ دنیاوی معاملات سمجھے جا رہے ہو، وہاں ثبوت کا مطالبہ ایک فضول سے آ رکھا ہے. قاعدہ سوم، عربی زبان میں جہاں بھی رقیہ اور رقیہ کا لفظ آ جائے تو اس سے دم یعنی جاڑ پھونک اور تعویذ دونوں مراد ہیں. منکرین تعویذ کو جب آپ تعویذ کے متعلق وہ دلائل پیش کریں گے جس میں لفظ رقیہ آیا ہو، تو یہ فوراً یہ کہہ کر جان چھوڑاتے ہیں کہ جی رقیہ تو ہم بھی مانتے ہیں، رقیہ کا معنی جاڑ پھونک ہے، لہذا جاڑ پھونک یعنی دم یہ جائز ہے، لیکن تعویذات ثابت نہیں ہے.
لہذا ایسی دلیل پیش کر جس میں تعویذات کا ثبوت ہو۔ یاد رکھیں یہ در حقیقت منکرین تعویذ کا ایک مغالطہ ہے، کیونکہ اردو استعمال میں کچھ پڑھ کر دم کرنے کو جاڑ پونک اور کچھ لکھ کر گلے وغیرہ میں ڈالنے کو تعویذ کہتے ہیں۔ گویا ان ان پڑھ لوگوں نے اردو اور پشتو زبان سے استدلال کر کے رقیہ اور تعویذ کو دو الگ الگ چیزیں بنا کر دونوں میں تفریق کر ڈالی، اس لیے ایک کو جائز دوسرے کو ناجائز قرار دیا۔ حالانکہ رقیہ کا لفظ جہاں حدیث اور لغت عرب میں وارد ہوا ہے، اس سے ایسا کلام مراد ہے جس کے ذریعے علاج کیا جائے، خواہ پڑھ کر دم کیا جائے یا کاغذ و چمڑے پر لکھ کر مریض کے گلے یا بازو وغیرہ میں باندھ دیا جائے۔ دیکھیں بخاری شریف کا اشیاء جلدو صفحہ 854، اسی طرح اوجز المسالک جلدوم صفحہ 301، مصباح اللغات صفحہ 310، القاموس الجدید عربی اردو صفحہ 358۔ ان تمام کتب میں رقیہ کا لفظ تعویذ کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ رقیہ کا مفہوم بہت وسیع ہے، یہ صرف دم کو نہیں بلکہ دم اور تعویذ دونوں کو کہتے ہیں۔ آتے ہیں دلائل کی طرف۔ مسلم شریف جلدوم صفحہ 224 پہ حدیث ہے، عن جابر رضی اللہ عنہ قال كان لي خال يرقي من العقرب فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى قال فأتاه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك نهيت عن الرقى وأنا أرقي من العقرب فقال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل۔ ترجمہ، ابا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میرا ماموں بچھو کے کاٹے کا رقیہ یعنی علاج بالکلام کرتا تھا، اور آپ علیہ السلام نے اس قسم کے علاج سے منع فرمایا تھا، تو وہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے رقیہ سے منع فرمایا ہے اور میں بچھو کے کاٹے کا علاج رقیہ سے کرتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو حسب استطاعت نفع پہنچا سکتا ہے پہنچائے، یعنی جس طرح نفع دے سکتا ہے دے دے۔ دیکھیں یہ حدیث صاف طور پر جاڑ پونک اور تعویذات وغیرہ بلکہ تمام طریقہ علاج بالکلام کو عام اور شامل ہے، چاہے جاڑ پونک دم ہو یا گلے وغیرہ میں تعویذ لٹکانا ہو، دونوں چونکہ علاج ہے، دونوں کو عربی میں رقیہ کہتے ہیں، دونوں کا جواز اس حدیث مبارک سے معلوم ہوا۔ دم کے تو منکرین بھی قائل ہے، البتہ تعویذ کو وہ نہیں مانتے، حالانکہ عربی زبان میں دم اور تعویذ دونوں کو رقیہ کہا جا سکتا ہے، اس لیے یہ حدیث دم اور تعویذ دونوں پہ سری دلالت کرتا ہے۔ اب آتے ہیں تعویذ لٹکانے کی دلائل کی طرف۔ جو حدیث ہم نے ابھی پیش کی یہ تو مطلق تعویذ کی اجازت تھی اس میں، اب تعویذ لٹکانے کی دلیل بھی سنو۔ ان عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يعلمهم من الفزع كلمات بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، وكان عبد الله بن عمر يعلمهن من عقل من بنيه ولم يعقل كتبه فعلقه عليه۔ حوالہ ابو داود شریف جلدوم صفحہ 178۔ یعنی حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے ان کو ڈر خوف کی حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈر خوف کی مذکورہ بالا دعا سکھاتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ دعا اپنے سمجھدار بیٹوں کو تو زبانی یاد کراتے تھے تاکہ وہ اس کو بطور وظیفہ کے پڑھے، اور بے سمجھ بچوں کے لیے اس دعا کو لکھ کر لٹکاتے تھے، یعنی تعویذ بنا دیتے تھے۔ دیکھیں یہاں پہ صاف لٹکانے کے الفاظ ہیں۔ تعویذ کے منکرین سے ہم پوچھتے ہیں کیا ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنے بچوں کے گلے میں شرکیہ تعویذ لٹکاتے تھے؟ یہی حدیث امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے بھی اپنے مصنف میں نقل کیا ہے۔ دیکھیں مصنف ابن ابی شیبہ جلد 5 صفحہ 441۔ بعض حضرات اس حدیث پہ اعتراض کرتے ہیں
کہ اس حدیث میں ایک راوی محمد بن اسحاق ہے، وہ ضعیف ہے، لہذا حدیث قابل استدلال نہیں۔ جواب: محمد بن اسحاق کی حدیث حلال و حرام اور احکام دین کے بارے میں بے شک قابل استدلال نہیں، البتہ مغازی اور تاریخ میں محمد بن اسحاق مسلم امام ہے، تاریخ میں ان کی روایات قابل قبول ہے، اور اس روایت میں بھی ان کا یہ روایت کرنا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنے چھوٹے بچوں کے گلے وغیرہ میں تعویذ لٹکاتے تھے، یہ ایک تاریخی بات ہے۔ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ دم و تعویذات ایک دنیاوی معاملہ ہے، اس کی دین میں کوئی حیثیت نہیں، لہذا امن دنیاوی ہونے کی وجہ سے بھی اس کی روایت قابل استدلال ہے۔ دوسری دلیل: عن ابی اسمۃ قال سألت سعید بن المسیب عن التعویذ فقال لا بأس اذا كان في ادیم۔ ابو عاصمہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ سے سوال کیا کہ تعویذات کا کیا حکم ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب چمڑے میں ہو تو اس میں کوئی حرج ہی نہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد 5 صفحہ 441۔ تیسری دلیل: عن جعفر عن ابیہ انہ کان لا یرى بأسا ان یکتب القرآن فی ادیم ثم یعلقہ۔ اور جعفر رحمہ اللہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ تعویذات قرآنیہ کو چمڑے میں ڈال کر گلے وغیرہ میں لٹکانے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے۔ حوالہ مصنف ابن ابی شیبہ جلد 5 صفحہ 441۔ چوتھی دلیل: عن ابن سیرین انہ کان لا یرى بأسا بشیء من القرآن، یعنی ابن سیرین رحمہ اللہ تعویذات قرآنیہ میں کوئی حرج نہیں سمجھتے۔ پانچویں دلیل: عن عطا رحمہ اللہ قال لا بأس ان يعلق القرآن، اور عطا رحمہ اللہ قرآن کو گلے وغیرہ میں لٹکانے کے اندر کوئی حرج نہیں سمجھتے۔ چھٹی دلیل: امام محمد رحمہ اللہ اپنے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول یوں نقل کرتے ہیں: وَبِهِ نَأْخُذُ إِذَا كَانَ مِن ذِكْرِ اللَّهِ أَوْ مِن كِتَابِ اللَّهِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حنیفہ، یعنی ہم اس کو لیتے ہیں کہ رقیہ یعنی دم جاڑ پھونک اور تعویذات وغیرہ جب ذکر اللہ یا اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ہو تو یہ جائز ہے، اور یہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے۔ حوالہ موطا امام محمد صفحہ 374، کتاب الاسار صفحہ 201۔ یہاں آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ منکرین تعویذ کی رد میں تمیمہ اور تمائم والی روایات پیش کر کے کہتے ہیں کہ یہ ہے تعویذ کی رد، لہذا تعویذ کرنا حرام اور شرک ہے۔ حالانکہ یہ ان لوگوں کی جہالت اور حماقت ہے، کیونکہ تمائم اور تعویذ کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تمائم تعویذات قرآنیہ کو نہیں کہتے، بلکہ تمائم ان پتھروں اور کوڑیوں کو کہتے ہیں جنہیں زمانہ جاہلیت کے لوگ مؤثر بالذات اور مستقل طور نفع و نقصان کا مالک سمجھ کر اپنے بچوں کے گلے میں لٹکاتے تھے، جبکہ تعویذ کو کوئی بھی مؤثر بالذات نہیں سمجھتے۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ لکھتے ہیں: وفي المغرب وبعضهم يتوهم أن المعاذات هي التمائم وليس كذلك، إنما التميمة الخضراء ولا بأس بالمعاذات إذا كتب القرآن أسماء الله تعالى۔ یعنی بعض لوگ یہ وہم کرتے ہیں کہ تعویذات ہی تمائم ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں۔ حوالہ رد المختار مع الدر المختار جلد 5 صفحہ 256۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں: لیست تمیمۃ ما علق بعد ان یقال بلا، کہ تمیمہ وہ نہیں ہے جو مرض آنے کے بعد لٹکایا جائے، یعنی بلکہ وہ تو تعویذ ہے۔ حوالہ تحاوی شریف جلد 2 صفحہ 360۔ لہذا تمائم والی احادیث سے تعویذ کی رد لازم نہیں آتی۔ منکرین کے چند دلائل کا جائزہ۔ دلیل اول: بخاری شریف اور دیگر کتب حدیث میں یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 70,000 آدمی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، اور پھر آپ علیہ السلام نے ان کی علامات بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا: هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتون وعلى ربهم يتوكلون، یعنی وہ لوگ جو بغیر حساب و کتاب کی جنت جائیں گے یہ وہ ہیں
جو بدفالی برا شگون نہیں لیتے، داغ نہیں لگاتے اور رقیہ کے ذریعے علاج نہیں کرتے، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ بخاری شریف جلدوم صفحہ 856۔ جواب: اس حدیث کے پیش نظر بعض علماء کرام نے فرمایا کہ توکل کا اعلیٰ اور اونچا درجہ یہ ہے کہ علاج بالکلام نہ کیا جائے، کیونکہ حدیث پاک میں خواص لوگوں کا یہ مقام توکل بیان کیا گیا ہے کہ وہ رقیہ نہیں کرتے، نہ کراتے ہیں، بلکہ اپنے رب پہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ لیکن امام نووی رحمہ اللہ نے شرح مسلم میں فرمایا ہے کہ وہ مخصوص بندے جو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائیں گے وہ ناجائز قسم کے رقیہ نہیں کرتے، یعنی علاج بالکلام باطل نہیں کرتے۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ وہ ہر قسم کا رقیہ نہیں کرتے درست نہیں، کیونکہ علاج بالکلام صحیح تو خود آپ علیہ السلام نے کیا ہے، لہذا رقیہ بطریقۃ مشروعۃ توکل کے خلاف نہیں۔ منکرین کا دلیل ثانی ترمذی شریف کی حدیث من علق تمیمۃ فقد اشرک، یعنی جس نے تمیمہ لٹکایا تحقیق اس نے شرک کیا۔ جواب اول: یہاں پہ بات تمیمہ کی ہو رہی نہ کہ تعویذ، جبکہ تمیمہ اور تعویذ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جواب دوم: اس حدیث میں وہ شرک مراد نہیں جو توحید کے خلاف، بلکہ وہ شرک مراد ہے جو توکل کے خلاف ہے، اور توکل کے خلاف تو دم بھی ہے۔ منکرین کا دلیل ثالث ابو داؤد شریف اور مشکات شریف کی حدیث سے آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر میں نے تریاق استعمال کیا یا منکا لٹکایا یا شیر کہا تو اس کے بعد مجھے کسی کام کے کرنے میں کوئی پرواہ نہ ہوگی۔ جواب اول: غیر مقلدین کے بانی شیخ ناصر الدین البانی نے بھی اس حدیث کے متعلق لکھا ہے اسنادہ ضعیف، یہ حدیث ضعیف ہے۔ ثانیاً اس سے عدم جواز ثابت نہیں ہو رہا بلکہ خلاف توکل ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ متوکلین و مقربین کے لیے یہ علاج بالکلام یعنی دم و تعویذ بھی ناپسندیدہ ہے، جیسا کہ مشہور ہے حسنات الابرار سیئات المقربین۔ یاد رکھیے دم اور تعویذ باجماع امت 3 شرائط کے ساتھ جائز ہے، مطلق آج کل جو کاروبار ہے اس کا کوئی بھی قائل نہیں۔ دم اور تعویذ باجماع امت 3 شرائط کے ساتھ جائز ہے۔ فتح الباری میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں فقد اجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع 3 شروع ان يكون بكلام الله تعالى واسمائه وصفاته وباللسان العربي او بما يعرف معناه من غيره او ان يعتقد ان الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى، یعنی علماء کرام کا اس پر اجماع و اتفاق ہے کہ دم اور تعویذ 3 شرطوں کے ساتھ جائز۔ نمبر 1، اللہ کے کلام یعنی قرآن سے ہو یا اللہ کے اسماء و صفات سے ہو۔ نمبر 2، عربی زبان میں ہو، اگر کسی عجمی زبان میں ہو تو پھر شرط یہ ہے کہ اس کے الفاظ کے معنی معلوم ہو۔ نمبر 3، دم اور تعویذ کرنے اور کرانے والے دونوں کا یہ اعتقاد ہو کہ دم اور تعویذ میں بذات ہی کوئی تاثیر نہیں بلکہ مؤثر حقیقی صرف اللہ تعالیٰ ہے، یہ دم اور تعویذ صرف سبب ہے۔ دیکھیں فتح الباری جلد نمبر 10 صفحہ 195، اسی طرح اوجز المسالک جلد 6 صفحہ 301۔ ان شرائط سے ہٹ کر دم ہو یا تعویذ دونوں ناجائز، اور آج کل تعویذ کے نام پہ جو کاروبار شروع ہیں یا اس میں دیگر جتنی خرابیاں آئی ہیں اس کا تو کوئی بھی عاقل مسلمان قائل نہیں۔ دم اور تعویذ وہی صحیح ہے جس میں شرعی حدود کا خیال رکھا جائے، نہ مطلق جائز اور نہ مطلق ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مسلک اعتدال پہ قائم و دائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔